دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 130 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ مقررین کو جلسے میں خطاب کی دعوت دی جاتی ہے اور اس جلسے کا عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی۔ تو سوال یہ ہے کہ سیرت النبی کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کے ذاتی کمالات و اوصاف یا آپ کی جملہ تعلیمات اور پوری زندگی اس میں داخل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سیرت ایک بڑا ہی جامع اور بہت ہی وسیع عنوان ہے۔ اس کے اندر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی خوبیاں اور کمالات اور شمائل عالیہ وہ بھی داخل ہیں، اور آپ کی جملہ تعلیمات وہ سب سیرت نبوی کا حصہ ہیں۔ اس لیے جلسہ سیرت کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ سے منسوب ہر طرح کی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال مقررین اور واعظین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے سند باتیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ معتبر اور صحیح احادیث شریفہ ہی کو عوام کے سامنے دل نشین انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ سننے والوں کے دل میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی عظمت اور محبت پیدا ہو اور سنتوں کی اہمیت ان کے دل کے اندر جاگزی ہوں۔ اس طرح کے مضامین اگر بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ نفع سے خالی نہ ہوں گے۔ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ کے قریب دفن کیا جائے گا، حالانکہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے درسی افادات تحفۃ القاری صفحہ 155 جلد 4 پر لکھا ہے کہ اس طرح کی تدفین سے متعلق کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواب یہ ہے کہ تحفۃ القاری میں جو لکھا ہے وہ درست ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تدفین سے متعلق جو روایت علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہے، محدثین نے اسے نہایت ضعیف بلکہ منکر قرار دیا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ چیز مشہور تو ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک مسجد کی کمیٹی میں ممبران میں آپس میں اختلاف ہوا، تو چند افراد کمیٹی سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جمع ہو کر قریب ہی میں ایک دوسری مسجد بنا لی اور اس میں نماز بھی شروع ہو گئی۔ اب پہلی مسجد والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری مسجد مسجد ضرار کے درجے میں ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسجد ضرار کسے کہتے ہیں، اور اس دوسری مسجد کو مسجد ضرار کہنا صحیح ہے یا نہیں، اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
تو جواباً عرض ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بلا ضرورت قریب قریب مسجد بنانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے جماعت میں فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ جمع ہو کر ایک مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب 2 جگہ بڑھ جائیں گے، اس لیے نمازیوں کی تعداد پر فرق پڑے گا۔ لیکن اگر بالفرض ایسی مسجد نماز کے لیے بنا دی گئی تو اس میں نماز پڑھنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا اور اسے مسجد ضرار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہرحال یہ مسجد نماز ہی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا مقصد نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو مدینہ منورہ میں مسجد ضرار بنائی تھی وہ منافقین نے بنائی تھی، جس کا عنوان تو مسجد تھا مگر دراصل وہ ان کا سازش کا ایک مرکز بننے جا رہا تھا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ نہایت ہی سازشی ذہن رکھنے والا شاطر شخص تھا۔ اس نے مدینہ کے منافقین کو آمادہ کیا کہ میں قیصر یا عیسائی بادشاہوں کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر کوئی ایسا اپنا مرکز ہونا چاہیے جہاں اپنے ذہن کے لوگ جمع ہوں اور وہ کارروائی کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر کے قباء کے محلے میں ایک جگہ تجویز کی اور بظاہر عنوان یہ بنایا کہ ہمیں مسجد قباء دور پڑتی ہے تو ہم یہیں محلے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں اور نماز پڑھا دیں تاکہ وہاں ہم نماز شروع کر سکیں۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے۔ آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، واپس آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی صورتحال سے آپ کو باخبر فرما دیا اور قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں جا کر نماز نہ ادا فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے چند لوگوں کو روانہ فرمایا جنہوں نے اس جگہ کو جو مسجد کے نام پر تیار کی جا رہی تھی اس کو ڈھا کر کے اور اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ مسجد ضرار تھی، کیونکہ یہ نماز کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ سازش کے طور پر برائی پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے برخلاف یہاں جو مسجد بنی ہے وہ بنی تو بہرحال نماز ہی کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے ضرورت بنائی گئی مگر ہے تو مسجد ہی، اس لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ باقی ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ کم از کم جمعہ ایک مسجد میں کیا جائے، دونوں میں نہ کیا جائے تاکہ اجتماعیت قائم رہے۔ سوال کرتے ہیں کیا فرض نماز میں شرکت کرنے کے لیے سنت پڑھ رہے شخص کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اگر وہ شخص ایسی جگہ سنت پڑھ رہا ہے کہ گزرے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو معاملہ الگ ہے، عذر ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو حتی الامکان سامنے سے گزرنے سے احتراز ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی 10 سال سے مطلقہ ہے اور اس درمیان میں نے اور میرے بھائیوں نے، دیگر رشتہ داروں نے بے انتہا کوشش کی
کہ وہ نکاح کر لے، کئی جگہ رشتے بھی طے ہو گئے، لیکن لڑکی بالکل نکاح پر تیار نہیں ہے، ڈرانے دھمکانے کے باوجود بھی تیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ بالغہ لڑکی، اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں کرایا جا سکتا، چاہے وہ مطلقہ ہو یا غیر مطلقہ ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام نے مختلف احادیث شریفہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اب وہ اگر کسی وجہ سے نکاح پر تیار نہیں ہے تو اولیاء کو ان پر جبر کا حق حاصل نہیں ہے، بس سمجھا سکتے ہیں، اگر وہ سمجھ سے مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کچھ نہیں۔ اور بہرحال ہر طرح کے فواحش سے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر رشتہ دار سب لوگ اپنی سی کوشش انہوں نے کر لی اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی تو امید ہے کہ ان سے کوئی مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کے سر کے بال اڑ جائیں تو وہ انسانی بالوں سے تیار شدہ بالوں کی لٹ اپنے گنجے سر پر لگا سکتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس پر پوری توجہ دے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مقصد کے لیے اسے مصنوعی بال استعمال کرنے چاہیے، کسی دوسرے انسان یا عورت کے بال نہ لگائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آج کل، کیونکہ آج کل مصنوعی بال بازار میں اور میڈیکل جو دکانیں ہیں اس طرح کی اس میں دستیاب ہیں، ان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی تدبیر ہو بالوں کی منتقلی کی یا جمانے کی کہ اسی عورت کے بال دوسری جگہ پر جما دیے جائیں خود اس کے اپنے ذاتی، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی شرعاً گنجائش ہے، لیکن دوسری عورت کے بال اس کو نہ لگائے جائیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے تک جس سے پردہ نہیں کیا، بالغ ہونے کے بعد بھی اس سے کیا پردہ، کیونکہ اس نے تو ہمیں دیکھ رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جس کو ہم نے دیکھ رکھا ہو بعد میں اس سے پردے کا حکم نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب عورت یا لڑکی اتنی بڑی ہو جائے کہ اس کو دیکھنے سے فتنے کا اندیشہ ہو، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوئی ہو، قریب البلوغ ہو، تو اس کے لیے پردہ کرنے کا حکم ہے اجنبی مردوں سے۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے سے دیکھ رکھا ہے لہذا بعد میں پردے کا کوئی سوال نہیں۔ نابالغی کی عمر جو فتنے سے خالی ہو اس کا دیکھنے کی فی الجملہ گنجائش ہے کہ نظر پڑ جائے جس سے کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ گئی جسے سیانی کی عمر کہا جاتا ہے یا مراہقہ کہا جاتا ہے یا قریب البلوغ کہا جاتا ہے، تو بہرحال پردہ کرنا چاہیے، چاہے پہلے سے پردہ ہو یا نہ ہو۔ اور بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے ایک مرتبہ پردہ ٹوٹ گیا تو بس ہمیشہ کے لیے پردہ ٹوٹ گیا، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ پردے کا حکم اس سے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جائے۔ اجنبی مرد عورت جن سے نکاح کبھی بھی حلال ہے ان سے پردے کا حکم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بڑے موبائلوں میں ABL کے نام سے ایک اپلیکیشن چلتا ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اپلیکیشن کمپنی استعمال کرنے والے کو کوئی ویڈیو بھیجتی ہے اور اسے لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے پر کمپنی کی طرف سے پیسہ ملتا ہے، اور اگر اس کی ممبر شادی بھی کرائی جائے تو اس پر الگ سے کمپنی پیسہ دیتی ہے، لیکن استعمال کرنے والے کو اس ایپ میں ریچارج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ذریعے سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے آمدنی حاصل کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کو لائک کرنا یہ عمل پایا جا رہا ہے، اور ویڈیو کس طرح کی ہو یہ کچھ پتہ نہیں، اور یہاں تصاویر بھی ہو سکتی ہیں اور یہاں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، اور کمپنی کی چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، اس لیے ایسی ویڈیو کرنے کو کمائی کا ذریعہ بنانا یہ بجائے خود قابل اشکال ہے۔ اسی طریقے پر ایک بڑی خرابی اس طرح کے کاروبار میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بیٹھے بیٹھے کمانے کا چسکا لگ جاتا ہے، اور محنت کرنے سے وہ آدمی جی چراتا ہے، اور بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتا ہے کہ میں اس طرح لائک کروں گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے، اور یوں کروں گا تو ایسے ہو جائیں گے، تو اس سے مفت خوری کی عادت بنتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوان احباب کو یہی مشورہ دیں گے کہ ایسی چیزوں میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، بلکہ محنت سے کمائی کرنے کی عادت ڈالیں، اور ایسا کاروبار اختیار کریں جس میں کوئی کراہت نہ پائی جائے، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا شرعی وارث ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے تو قرآن پاک میں مثل حظ الانثیین حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوی الفروض ہے، لیکن اصحاب الفروض جو 12 ہیں ان میں بیٹے کا شمار نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا بیٹے کو شرعاً کیا مانیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں جو وارثین کی کیٹیگری متعین کی گئی ہے ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ طے کر دیا گیا ہے، مثلا ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، یا تنہا لڑکی ہے، یا تنہا بہن ہے، یا تنہا لڑکیاں ہیں، یا تنہا بہنیں ہیں، یہ سب اصحاب الفروض کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیٹیگری ہے عصبات کی۔ عصبہ کے اندر بیٹے، باپ، چچا، بھائی یہ شامل ہیں، بھائی اور چچا شامل ہیں بالترتیب، یعنی اگر بیٹا موجود ہے تو باپ عصبہ نہیں ہے، باپ موجود ہے تو بھائی عصبہ نہیں ہے، بھائی موجود ہے تو چچا عصبہ نہیں ہے، اور عصبہ ایسا وارث ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں، اسے تو ملنا ہی ملنا ہے، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد اسے ملتا ہے۔ اور یہ جو بہنیں ہیں یعنی لڑکیاں ہیں یہ بیٹے کے ساتھ مل کر کے عصبہ بن جاتی ہیں، اسی طرح بہنیں بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں۔ جب یہ تنہا ہوں گی تو ان کا حصہ زائد ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھائی کے ساتھ ملتی ہیں، بیٹے کے ساتھ ملتی ہیں، تو پھر ان کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رہ جاتا ہے، جس کو مثل حظ الانثیین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے جو وراثت کی تفصیلات جو کتابوں میں موجود ہیں ان کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جس مرنے والے کے
وارثین میں نہ اصحاب الفروض ہوں نہ عصبات ہوں، تو پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے ذوی الارحام کی، جیسے ماموں ہیں اور ماموں کی اولاد ہے، بھتیجیاں ہیں وغیرہ، اس کی بھی تفصیلات کتابوں میں ہیں۔ تو حتی الامکان شریعت کوشش یہی کرتی ہے کہ جس کا انتقال ہو اس کے مال کو اس کے قریبی ورثہ میں تقسیم کیا جائے حتی الامکان۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم